قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ میرے کو آج بھی سیاست سمجھ میں نہیں آتی، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ کام کرنا ہے۔ اتار چڑھاؤ، یہ داؤ پیچ میرے کو آج بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ سالار نے کہا یاد رکھو تم وہ کام کرنے جا رہے ہو جہاں پر آج سے تمہاری نیند، تمہارا چین سکون ختم۔ تم وہ کام کرنے جا رہے ہو کہ یاد رکھو تم پر الزامات لگائے جائیں گے۔ تم وہ کام کرنے جا رہے ہو کہ تم کو بہادری کے مظاہرے کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو تم اس راہ پر جا رہے ہو کہ کبھی وقت پڑا تو تم کو اپنی جان بھی دینا پڑے گا، یا دینا پڑے گا یا پھر تمہاری جان بھی جائے گی۔ اور جب میں یہ سن رہا تھا میں سوچ رہا تھا یہ کیا کیا بھائی، میں اچھا خاصا باہر پڑ رہا تھا، خواہ جس طرح کی کامنٹری کر دیے میرے سامنے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا تھا، میں کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں آپ کی طرح نہیں بن سکتا سر۔ تو سالار نے کہا کہ کون کہہ رہا ہے تم کو؟ تم جستجو کرو، محنت کرو، اللہ پر ٹوٹ بھروسہ کرو، اللہ تم کو کامیابی دے گا۔ میں چلا گیا، نامینیشن داخل کیا۔ اس زمانے کے حالات آپ جانتے، کیا سیاسی حالات تھے، انتشار کی کیفیت تھی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد پہلا اسمبلی کا الیکشن ہوا۔ میں اکیلا ایم ایل اے بنا، اور جب میں سٹی کالج میں کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ ہمارے غفار میاں تھے، سابقہ رکن بلدیہ جلال کوچے کے ہمارے سید صاحب، مرحوم سید صاحب۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں گھر چلا گیا، جا کر سالار ملت سے ملاقات کیا تو سالار ملت سو گئے تھے۔ میں جا کر کھڑے ہو کر ان کے پیر چھوا اور ان کو اٹھایا، کہا کہ میں جیت کر آیا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اب صرف ایک ہی ایم ایل اے کامیاب ہوا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں پریشان تھا۔ مرحوم قائد نے کہا یہ رونا چھوڑو، جاؤ، اگر عشاء پڑھے تو سو جاؤ، نہیں پڑھے تو عشاء پڑھو، سو جاؤ، صبح میں بات کریں گے۔ میں بولا یہ کیا ہے بھائی، مگر حوصلہ عزم تھا۔ سالار ملت کا اتنا بڑا حوصلہ تھا کہ اتنے بڑے حالات کے باوجود بھی میرے قائد نے کہا جاؤ صبح بات کریں گے۔ اور اس زمانے میں سگریٹ پیتا تھا، اب چھوڑ دیا الحمدللہ، حرام ہے نہیں پینا۔ میں غلطی کر کے بول رہا ہوں آپ کو۔ صبح سالار نے کہا کہ دارالسلام چلیں گے، میں بولا ہے ہی نہیں کوئی اب، بولے چلو تم گاڑی بیٹھو۔ میں اور مرحوم قائد دارالسلام کو گئے تو دارالسلام میں مجلس کے اراکین میں بھی بڑی تکلیف تھی، رنج تھا، غم تھا۔ میں مرحوم قائد اور اس وقت ایک دارالسلام میں مرحوم رزاق صاحب کام کرتے تھے، تو سالار ملت اور میں بیٹھتے تھے، سامنے لوگ بھی ذرا کم آتے تھے، تو 8-10 دن تک صرف 3 یا 4 لوگ آتے تھے۔ وہ 8-10 دن مرحوم قائد نے مجھے بٹھا بٹھا کر سیاست یہ ہے، سیاست یہ ہے، سیاست یہ ہے، سیاست میں یہ کرنا، سیاست میں یہ کرنا، مجلس کو اس طرح مضبوط کرنا، مجلس کے لیے یہ کام کرنا۔ اگر وہ 8 دن اسد الدین اویسی کو نہیں ملتے قائد کے ساتھ تو اسد الدین اویسی اتنا بھی نہیں سیکھ سکتا تھا۔ اللہ کی مصلحت اللہ جانتا ہے، صحیح کہتے تھے بزرگ۔ مرحوم قائد نے سمجھایا اور مرحوم قائد نے کہا کچھ نہیں ہوتا، یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، حوصلہ اور کو اپنے بلند رکھو، انشاءاللہ تعالی سب حالات صحیح ہوں گے۔ مرحوم قائد نے محنت کروائی ہم سے، اتنا محنت کروائی کہ مجھے یاد ہے 94 سے 99 کی جو میں نے محنت کی، میں شاید دوبارہ زندگی میں اس طرح کبھی محنت نہیں کر سکتا۔
اتنی محنت مرحوم قائد نے کرائی، سمجھایا یہ بولو یہ بولو. میں تو کوئی مقرر نہیں تھا، نہ آج بھی ہوں. خواہ مخواہ ٹی وی والے میری تقریر دکھا دکھا کے میرے کو پاپولر کر رہے.